پوچھا گیا رکعتین قبل المغرب کا مسئلہ تو کہنے لگے ما رأیت احسن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی رواہ ابو داؤد۔ پھر اس کے بعد اور دوسرے صحابہ سے اس کا پڑھنا منقول، اس لیے کہا جائے گا کہ یہ 2 رکعات مباح۔ علامہ موفق الدین ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے امام احمد کے ظاہری کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں جائز ہیں، مستحب نہیں ہیں۔ بہت سے حنفی علماء نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ امام بخاری بھی بظاہر جواز کے قائل ہیں یا استحباب کے، اقرب یہ ہے کہ استحباب کے قائل ہیں۔ روایت کے الفاظ صلوا قبل صلاۃ المغرب قالت الثالثہ لمن شاء کراہیت ان یستقبل الناس سنت۔ چلیے یہ بات لکھ کے دینا ہم کو، چلیے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني يزيد بن ابي حبيب قال سمعت مرشد بن عبد الله اليزني قال اتيت عقبة بن عامر الجهني قال اتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت الا اعجبك من ابي تميم يرفع ركعتين الا اعجبك، میں تم کو تعجب میں نہ ڈالوں، یعنی تعجب کی بات نہ بیان کروں۔ ابو تمیم کی طرف سے چلیے۔ يرفع ركعتين قبل صلاة المغرب فقال عقبة إنا كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ما يمنعك الآن قال الشغل وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب صلاة النوافل جماعة۔ امام بخاری کہتے ہیں نفل میں جماعت جائز، امام شافعی و احمد مطلق اجازت دیتے ہیں، اور مالکیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مشہور جگہ ہو جیسے مسجد وغیرہ وہاں مطلق مکروہ ہے، اور اگر غیر مشہور جگہ ہو تو پھر اس صورت میں 2-3 آدمیوں کی جماعت بلا کراہت جائز، اس سے زائد ہو تو کراہت۔ حنفیہ کا مذہب یہ ہے اگر تداعی ہو تو کراہت ہے اور تداعی نہ ہو تو کراہت، اور احناف کے ہاں تداعی کی تفسیر یہ ہے کہ مقتضی 3 سے زائد ہو جائے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمہور علماء کے خیال، اس لیے انہوں نے ترجمہ مطلق رکھا اور حدیث سے بھی کوئی قید نہیں نکلتی۔ چلو۔ قال ذكره انس وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثني اسحاق قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع الانصاري انه عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجد المجهى في وجهه من بين كانت في داره فزعم محمود انه سمع ابان بن مالك الانصاري وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ یہ حدیث اسی طرح مطولا صفحہ 60 پر آ چکی ہے ابواب مساجد میں، اور وہاں روایت کے الفاظ پر بقدر ضرورت تقریر ہو چکی۔ چلتے كنت أصلي لقوم بني سالم وكان يحول بيني وبينهم واحد إذا جاءت الأمطار فيشق عليه اجتياز قبل المسجد، پار کرنا، اجتیاز پار کرنا۔ چلیے۔ فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنقذت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسير إذا جاءت الأمطار فيشق عليه اجتياز فوددت أنك تأتي فتصلي من بيت مكان نتخذه مصلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل، فقضى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعد ما اشتد النهر سامعین کا کیوں بند کر رہے ہو تو کچھ خبر نہیں۔ چلو۔ فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي يحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم فسلمنا، حين سلم وحبسته على قصيدة تصنع له، فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فسار رجال منهم حتى وصل الرجال في البيت، فقال رجل منهم ما فعل مالك لا أراه، فقال رجل منهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب ذاك ألا تراه؟ قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فقال الله ورسوله أعلم۔ یہ بہت بڑی شہادت ہے آپ کی طرف سے
آپ نے حضرت اقبان کے صادق الایمان ہونے کی شہادت دی. فرمایا قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ. چلیے وقال الله ورسوله اعلم عما نحمد والله لا نرده ولا حديثه الا للناطقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود بن ربيع فحدث ما قوم فيه هو الانصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوه التي توفي فيها ويزيد محمد عليه. غزوہ سن 50 میں پیش آیا اور بعض کہتے ہیں اس کے بعد. چلیے ابو ایوب انصاری کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ نجات کے لیے کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، اعمال کی ضرورت نہیں ہے. تو مرجئہ کا مذہب تمام اہل حق اعمال کو ضروری مانتے ہیں. لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں حدیث صحیح، یہ حدیث مقدم ہوگی جب تک فرائض فرض نہ ہوئے اور فرائض کے بعد کی اگر ہو، جیسے وہی ابو ہریرہ کی حدیث ہے، یہ مسلم میں بیر خارجہ والی حدیث وارد ہے، یعنی بیر خارجہ والی حدیث. تو اس صورت میں یہ کہا جائے کہ یہ اس کلمہ کا اصل ثواب، کلمہ کی تاثیر یہ ہے کہ وہ نجات کا باعث ہوگا، جہنم سے نکالے گا. اگر کوئی معنی نہ پیش آیا تو فوراً نجات ہوگی، کوئی معنی پیش آ گیا تو تازہ والے معنی تاخیر ہو جائے گی. چلیے قال والله ما اظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كنت قد فكبر ذلك علي فجعلت لله علي سلمني حتى اقبل من غزوتي ان اسال عنها اقبل حتى ارجع. چلیے ان وجدته حيا في مسجد قومه فقبلت فاهللت بحجه او بعمره ثم سرت حتى قدمت. ایک لفظ نہیں پڑھ سکتا ہے تو 10 بار تکرار کرتا ہے، کیا ہے جی؟ چل بس. فاتيت بني سالم فاذا اكبر شيخ اعمى يصلي لقومه فلما سلموا من الصلاه سلمت عليه واخبرته من انا ثم سالته عن ذلك الحديث فحدثني كما حدثني اول مره. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب التطوع في البيت. باب التطوع في البيت. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری نے اس ترجمہ الباب سے حدیث کی شرح کی. حدیث میں اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم جو آیا ہے اس کی شرح میں اختلاف ہے. اکثر حضرات تو کہتی ہیں اس سے مراد صلاۃ نافلہ ہے. قاضی عیاض نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ اس سے صلاۃ فریضہ مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تم لوگ گھروں میں گاہے گاہے فریضہ پڑھ لیا کرو تاکہ جو لوگ معذور ہیں، بوڑھے بیمار عورتیں، وہ صلاۃ با جماعت کی فضیلت حاصل کر لیں. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے التطوع فی البیت کا ترجمہ لا کر یہ بتا دیا کہ ابن عمر کی حدیث میں صلاۃ نافلہ مراد، یعنی جو جمہور کا حضرت کی اس تقریر پر یہاں پر یہ ترجمہ استطرادیہ ہو جائے گا، گویا صرف ابن عمر کی حدیث کی شرح مقصود ہے، اور تطوع کی مناسبت سے باب تطوع میں ذکر فرما دیا. لیکن اقرب یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں نفل گھر میں پڑھی جائے. جب امام بخاری نے نفل کے تراجم منعقد کیے اور یہ بتایا نفل میں جماعت جائے تو یہ بتاتے ہیں نفل میں افضل یہ ہے کہ اس کو گھر میں پڑھا جائے. یہ مسئلہ اسی طرح جمہور علماء کے نزدیک ہے. اور امام مالک فی روایت اور سفیان الثوری کہتے ہیں کہ نوافل لیلیہ کا گھر میں پڑھنا افضل ہے اور نوافل نہاریہ کا مکان میں. امام احمد بن حنبل
گھر میں نوافل کے قائل ہیں، لیکن ایک روایت میں اور سنت بعد ہی ہے مسجد میں پڑھی جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے اصحاب کہتے ہیں تمام نوافل کا گھر میں پڑھنا ہے، اس سے وہ نوافل مستثنا جو شعائر اسلام میں شمار ہوتی ہیں، یعنی عید، کسوف، استسقاء اور اسی طرح تراویح کی نماز علی القول الصحیح۔ ابن ابی لیلہ کہتے ہیں سنت مغرب مسجد میں جائز ہی نہیں۔ امام احمد سے منقول ہے انہوں نے اس قول کو مستحسن قرار دیا، اور اس کی دلیل ابو داؤد کی روایت ہے هذه صلاۃ البیوت، اور مسند احمد میں ارکعوا هاتین الرکعتین فی البیوت، جمہور نے اس کو ترغیب پر محمول فرمایا۔ یہ بات لکھ کے دینا چل۔ وفي قال حدثنا عبد العال بن حماد قال حدثنا وهيب عن ايوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاه ولا تقبلوا قبورا تابع عبد الوهاب عن ايوب بلسان اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت اما بعد وبالاسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه وأنزل ثوابه ووفاه۔ اللہ کے بندے دائیں بائیں کھول بخاری، وأنزل ثوابه ووفاه وحشرنا في زمرة ونفعنا بعلومه۔ قال بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة۔ ترجمے کی غرض مسجد حرام مسجد نبی میں نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کرنا ہے۔ یہاں پر یہ سوال ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مسجد نبی مسجد حرام مسجد نبی کے ساتھ مسجد اقصی کا بھی تذکرہ ہے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کیوں نہیں ذکر فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے ایک مستقل ترجمہ آئندہ منعقد فرمایا۔ اب یہاں پر دوسرا سوال یہ ہے کہ جب تینوں مساجد کا تذکرہ ایک حدیث میں ایک ساتھ آیا ہے تو یا تو تینوں کو جمع کر دیتے یا تینوں کو کے لیے الگ الگ تراجم لاتے، دو کو ایک ساتھ کیوں ذکر فرما دیا اور ایک کو الگ کیوں کر دیا؟ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب بھی دیا کہ ہو سکتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ایک خاص مسئلے کی طرف اشارہ کیا، اور وہ مسئلہ یہ ہے اگر کسی شخص نے مساجد ثلاثہ کی نظر مانی تو وہ منعقد ہوگی یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے یہاں تو مطلقاً انعقاد نہیں ہوگا، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی فی روایت البویتی، ابو یوسف فی غیر روایت الاصول اور ظفر فرماتے ہیں تینوں مساجد کی نظر منعقد ہو جائے گی۔ امام ابن منذر فرماتے ہیں مسجد حرمین کی نظر منعقد ہوگی، اور امام شافعی اپنے مشہور قول میں کہتے ہیں مسجد حرام کی نظر منعقد ہوگی۔ حضرت فرماتے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ممکن ہے ابن منذر کے قول کو اختیار کیا ہو اور دونوں مسجدوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا۔ یہاں ایک بہت عمدہ مناسبت ہے، لیکن ایک بات کھٹکتی ہے، یہ کہ اگر نظر کا مسئلہ مقصود ہوتا تو یہ ترجمہ کے بجائے ابواب نظور و ایمان میں ہونا چاہیے تھا۔ اپنے ذہن میں یہ بات آتی ہے واللہ عالم کہ مسجد حرمین کا تعلق
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اول مکہ میں ہے، وہ آپ کا موطن، آپ کے آبا کا وطن، آپ کا مولد منشا ہے اور مکہ ہی میں ہوتا ہے۔ دوسری مسجد مدینہ میں ہے، یا آپ کا ہجرت گاہ، آپ کی مدفن کا مدفن ہے اور وہاں لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس لیے ان دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا۔ واللہ سبحانہ وتعالی۔ بسم الله الرحمن الرحيم وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الملك عن قتادة قال سمعت ابا سعيد اربعا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 غزوة حا وحدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري سمعت ابا سعيد اربعا۔ ابو سعید کی روایت کے الفاظ یہاں ذکر نہیں کیے، ہاں ان کی روایت میں جو 4 احادیث تھی ان میں ایک حدیث جو ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے، اس لیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ ذکر کیے۔ ابو سعید کی حدیث مکمل باب مسجد بیت المقدس میں آ رہی۔ چلیے۔ وحدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الاقصى المسجد الحرام۔ علامہ بدر الدین زرکشی نے مسجد حرام کی تفسیر میں 7 اقوال ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1 کعبہ، نمبر 2 کعبہ اور حجر، نمبر 3 کعبہ اور اس کے اطراف کی مسجد، نمبر 4 صرف مسجد حرام، نمبر 5 مکہ، نمبر 6 پورا حرم، نمبر 7 حرم اور عرفہ۔ یہاں مسجد حرام سے مسجد حرام ہی مراد ہے، جس کو عرف میں مسجد حرام کہتے ہیں۔ مسجد حرام میں جتنی بھی اضافے ہوئے ہیں وہ بالاتفاق سب مسجد حرام کا جز ہیں، اور جو فضیلت اس بقعے میں تھی، جو عہد نبوی میں تھا، وہی فضیلت بعد کے اضافات میں بھی حاصل ہوگی۔ ومسجد الرسول، یہاں مسجد نبوی مراد ہے۔ امام ابو اسماعیل حروی نے نقل کیا ہے، امام شافعی فرماتے تھے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف الرسول نہ کہنا چاہیے، تعظیم کی غرض سے رسول اللہ کہنا چاہیے، لیکن یہاں پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الرسول کہا ہے، اور یہ خلاف تعظیم نہیں ہے۔ لفظ مسجد اس بات کا قرینہ کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مراد ہے۔ ہاں جہاں کوئی قرینہ نہ ہو وہاں یہ لفظ نہ کہنا چاہیے، کیونکہ لفظ رسول کو مطلق قاصد کے معنی میں آتا ہے کوئی بھی۔ ومسجد الاقصی، یہ منقبل اضافت الموصوف الی صفت ہے، یہ کوفیین کے عجائب بصریین کہتے ہیں، اس کی تعویل ہے مسجد المقام الاقصی۔ اقصی کے معنی ہے ابعد، اس کو مسجد اقصی اس لیے کہتے ہیں جو مسجد حرام سے بہت دوری پر واقع ہے۔ اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ مساجد ثلاثہ کے علاوہ کہیں اور کا سفر جائز نہیں ہے۔ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں، اس لیے کہ اگر اس کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے گا تو نہ علم کے لیے سفر جائز ہوگا، نہ اقارب کی ملاقات کے لیے، نہ تجارت کے لیے، نہ دیگر اغراض کے لیے۔ اس لیے اس کے معنی کی تعین کی ضرورت ہے۔
اس کا سب سے مشہور مطلب تو یہ ہے کہ یہ تخصیص اور حصر مساجد کے اعتبار سے کیا جا رہا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ساری مساجد مسجد ہونے میں برابر میں کسی کو کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہے، ہاں ان تینوں مساجد کو خصوصیت حاصل ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی ان کا سفر کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ مسند احمد میں ایک روایت میں ہے لا تنبغي للمطيع ان يشد رحاله الى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد هذا۔ نمبر 2، بعض کہتے ہیں اس سے مسئلہ نظر کی طرف اشارہ مقصود ہے جو ابھی بیان کیا جا چکا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مسئلہ اعتکاف کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مسئلہ اعتکاف کا تعلق بھی نظر ہی سے ہوگا، ورنہ میرے اعتکاف کی نیت سے سفر کرنے کا جب مسئلہ آئے گا تو پہلے مسئلے میں داخل ہو جائے گا کہ مسجد ہونے کی حیثیت سے کسی مسجد کی سفر کی اجازت نہیں ہے، خواہ کسی بھی کام کے لیے ہو، نماز کے لیے ہو، اعتکاف کے لیے ہو، اگر ہے تو صرف ان 3 مساجد کے لیے سفر کی اجازت ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں فضیلت کاملہ کی نفی مقصود ہے، اور معنی یہ ہے کہ کسی اور جگہ سفر کرنے میں کامل فضیلت نہیں، ہاں ان 3 مساجد میں سفر کرنے میں کامل فضیلت ہے، لیکن یہ بھی بظاہر مسجد ہی کی طرف سفر کرنے سے متعلق ہے، اس لیے کہ حاجات مختلف ہوتی ہیں، لہذا فضیلت کاملہ صرف ان 3 مساجد میں منحصر ہے۔ ہاں بحیثیت مسجد کے اگر کوئی آدمی سفر کرتا ہے تو ان 3 مساجد کی طرف سفر کرنے میں فضیلت کاملہ پائی جاتی ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث پاک سے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جن جگہوں کو لوگوں نے اپنی طرف سے معزز مکرم بنا لیا ہے وہاں سفر کرنے کی اجازت نہیں، صرف ان 3 جگہوں کی طرف سفر کی اجازت ہے، اس لیے کہ ان کو جو اعزاز اکرام حاصل ہے وہ ایک حقیقت ثابتہ ہے، ایک مسلم چیز ہے۔ شاہ صاحب کے الفاظ میں لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد قدر الغزالی الکلام بصحت الاستثناء هكذا لا تشد الرحال الى مسجد الا الى 3 مساجد حتى لا يبقى شد الرحال لزيارة القبور مسقوطا غير داخل تحت النهي، وهي على هذا اعتراض لأن نهيه عليه السلام عن شد الرحال إنما هو لسد الذريعة كلا يتخذ الناس كل مسجد وكل مكان من الأمكنة متبركا يعظمونه كتعظيم مسجد الله الحرام والمسجد النبوي والبيت المقدس كما كانوا يفعلون في الجاهلية، وهذا لا يتأتى بتقدير المستثنى منه خاصا، بل يجب أن يترك الكلام على عمومه وصحة الاستثناء يمكن على تقدير عمومه أيضا بأن يقال لا تشد الرحال إلى مكان من الأمكنة المعظمة بين الناس من المقابر والمساجد إلا إلى هذه 3 المعظمة۔ بہرحال شاہ صاحب نے اپنے اس کلام میں جس مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے یعنی شد الرحال الى القبور، اس میں اختلاف ہے۔
شیخ ابو محمد جوینی، قاضی حسین، قاضی ابو الوفاء ابن عقیل اور قاضی یاد وغیرہ کو زیارت قبور کے لیے سفر کو ناجائز حرام قرار دیتے ہیں، اور موفق ابن قدامہ، علامہ شمس الدین ابن ابی عمر المقدسی، امام الحرمین، امام نووی اس کی اجازت دیتے ہیں، اور یہی مسئلہ حنفیہ کے متاخرین کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ مانعین نے روایت کے ظاہر سے استدلال کیا اور مبیحین نے روایت کی تعویل کی ہے جو بیان کی جا چکی۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن ابي عبد الله الاغري عن ابي عبد الله الاغري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام فيما سواه الا المسجد الحرام، ایک نماز میری اس مسجد میں بہتر ہے 1000 نمازوں سے دوسری جگہوں میں ادا کرنے سے، صرف مسجد حرام کا استثناء ہے۔ صلاۃ فی مسجد ھذا، مسجد ھذا میں مسجد سے مراد کیا ہے؟ اس میں 2 قول ہیں۔ ابن جوزی نے ابو الوفاء ابن عقیل حنبلی سے نقل کیا، اس سے وہ خاص بقعہ مراد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بصورت مسجد موجود تھا۔ ابن جوزی نے نقل کرنے کے بعد اس پر سکوت کیا۔ یہی امام نووی اور تقی الدین سبکی اور بعض دیگر علماء کی رائے ہے۔ ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ جب تسمیہ و اشارہ جمع ہو جائیں تو اشارہ کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ یہاں لفظ مسجد بھی آیا، مسجدی بھی آیا ہے جو اسم ہے، اور ھذا بھی آیا ہے جو اشارہ ہے، اور اکثر علماء علامہ محب طبری، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور حنفیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مسجد ھذا سے وہ مسجد مراد ہے جو مسجد نبوی کہلاتی ہے، حتیٰ کہ جو اس میں اضافات ہوئے وہ بھی اس میں داخل ہو، کیونکہ وہ بھی مسجد نبوی کہلاتے ہیں۔ اور ھذا کا اشارہ اس لیے کیا گیا تاکہ ان مساجد کو خارج کر دیا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، جیسے مسجد قباء۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو فضیلت اس حدیث میں ہے وہ خاص مسجد مدینہ کے لیے ہے، دیگر مساجد منسوبہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں جس نماز کو فضیلت دی گئی اس کی تعیین میں علماء کے 3 قول ہیں۔ نمبر 1، یہاں مسجد سے، یہاں نماز سے مراد نماز نافلہ۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اس حدیث کو نوافل کے بیان میں ذکر کرنا اسی بات کی طرف مشیر ہے، تو حاصل یہ ہوگا کہ مضاعفت فریضہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن یہ کوئی معقول سی بات نہیں معلوم ہوتی۔ اگر
نافلہ کے ساتھ حاصل. اگر نافلہ کو فضیلت حاصل ہے تو فریضہ اپنی اہمیت کی وجہ سے اس فضیلت کا وہ درجہ ہے اولا مستحق. امام طحاوی اور ابن ابی زید مالکی کہتے ہیں کہ یہ فضیلت فریضہ کو حاصل کے ساتھ خاص ہے. جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ عام ہے، اور بظاہر امام بخاری بھی اسی بات کے قائل ہیں، اسی لیے انہوں نے صلاۃ کا لفظ عام رکھا ہے. الا المسجد الحرام، اس استثناء میں 3 احتمال ہو سکتا ہے. اس کے معنی یہ ہو کہ مسجد حرام کی فضیلت مسجد نبوی کے برابر ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے معنی یہ ہو کہ مسجد حرام مسجد نبوی سے افضل ہے، اور ہو سکتا ہے یہ معنی کہ مفضول ہے. جمہور علماء ثانی کی طرف مائل اور عام مالکیہ ثالث احتمال ثالث کی طرف، اور وہ مسجد نبوی کو مسجد حرام پر فضیلت دیتے ہیں، اور یہیں سے مدینہ کی فضیلت مکے پر نکالتے ہیں. لیکن عام علماء مکہ کو مدینہ پر فضیلت دیتے ہیں. ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے وقت روانہ ہو رہے تھے اور مقام حضورہ پر پہنچے تو آپ مکے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا انک لاحب ارض اللہ الی اللہ وخیر ارض اللہ لولا ان اہلک اخرجونی منک ما خرجت کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے بعد یہ سنی بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تفضیل ہے اس سے وہ بقاع مستثنیٰ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہے. قاضی عیاض کہتے ہیں کہ وہ بقاع علی الاطلاق افضل بقاع الارض، بلکہ بعض علماء نے ابن عقیل حنبلی سے نقل کیا ہے کہ وہ عرش سے بھی افضل ہے. اسی طرح سے اس عبارت کا تنقل سارے لوگوں میں ہونے لگا اور لوگ اپنی تقریروں میں بڑے زور شور سے کہنے لگے کہ مدفن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عرش سے افضل ہے. یہ بات میرے جی کو نہیں لگتی اور نہ یہ ہو سکتا ہے. عرش کی نسبت اللہ کی طرف ہے، مدفن محمدی کی نسبت محمد الرسول اللہ کی طرف ہے. جو فضیلت اللہ کو رسول اللہ پر ہے اسی انداز کی فضیلت عرش اعظم کو مدفن محمدی پر ہونا چاہیے. لیکن علماء کا ایک مزاج جو چیز ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے زبان و قلم سے نکلنے لگتی ہے تو پھر وہاں وہ خوش مستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کسی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. اس سلسلے میں میری کئی علماء سے گفتگو ہوئی. ہر ایک یہ کہتا تھا کہ ذات محمدی سے تلبس کی وجہ سے اس زمین کو خصوصی فضیلت ہے. میں نے کہا اگر یہی بات ہے تو حضور کا لباس، ردا، ازار، حذا، عصا سب عرش اعظم سے افضل ہونا چاہیے، کیونکہ سب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تلبس رہ چکا، خواہ وہ کسی مدت کے لیے ہو. اور غور کیجیے الرحمن علی العرش استوان سے قطعی ہے، اس میں اختلاف ہے کہ یہ استواء حقیقی ہے یا ایک مؤول ہے.
تمام سلف اس کو استواء حقیقی مانتے ہیں اور کیفیت سے سکوت کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ، ربیعۃ الرائے، امام مالک وغیرہ کے سامنے جب یہ مسئلہ پیش ہوا تو فرمایا الاستواء غیر مجہول والکیف غیر معقول والاقرار به ایمان والجحود به کفر او کما قالوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب حضرات استواء کو حقیقی معنی پر محمول کرتے ہیں، البتہ کیفیت کے بیان سے گریز کرتے ہیں۔ اور عام متکلمین استواء کے حقیقی معنی لینے سے اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں تحیز اور اللہ کا مکان سے تعلق لازم آتا ہے، اور جو مکان سے تلبس رکھتا ہے وہ مکان کا محتاج ہوتا ہے، چنا چنی جو جس کی سمجھ میں آیا کرتا ہے۔ اس لیے یہاں استواء سے مراد حقیقی معنی نہیں بلکہ استواء کے حقیقی معنی مراد، بلکہ اس سے استیلاء مراد، ارتفاع مراد، علو مراد، اور اب یوں کہہ لیجئے کہ کوئی تجلی مراد ہے، فعل من افعال الباری مراد ہے۔ جو بھی معنی لیجئے، ہر صورت میں عرش کو فضیلت ہونا چاہیے۔ اگر استواء حقیقی ہے تو ظاہر ہے کہ جہاں رحمان مستوی اور اس سے بدرجہ افضل جہاں رسول الرحمان آرام فرما رہے ہیں، اور اگر اس سے تجلی کے معنی مراد لیے جائیں تو بھی بہرحال عرش تجلی گاہ حق ہے اور مرقد محمدی خوابگاہ رسول حق۔ جو جگہ حق کی تجلی گاہ وہ یقیناً اس سے افضل ہوگی جو مرقد رسول حق ہے۔ اول کی نسبت حق کی طرف، ثانی کی رسول الحق کی طرف۔ جو حق اور رسول حق میں فرق ہے وہی ان دونوں جگہوں میں ہونا چاہیے۔ میں نے یہ مسئلہ کعبۃ اللہ کے سامنے ایک بڑے زاہد و عارف سے بیان کیا تو وہ جھومنے لگے اور بار بار کہتے پھر اور کیا، پھر اور کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور مجھ کو ابو الوفاء ابن عقیل حنبلی کا اصل کلام مل گیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ابن عقیل کہتے ہیں مجھ سے ایک شخص نے سوال کیا، ایما افضل حجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم او الکعبہ؟ فقلت ان اردت مجرد الحجرہ فالکعبۃ افضل وان اردت وهو فيها فلا والله ولا العرش ولا حملته ولا جنة عدن ولا الافلاك الدائرة لأن بالحجرة جسدا لو وزن بالكونين لرجع۔ انتہا۔ یعنی ایک شخص نے ابو الوفاء ابن عقیل سے پوچھا کہ حجرہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل ہے یا کعبہ؟ فرمایا اگر تمہاری مراد مجرد حجرہ ہے تو کعبہ افضل ہے، اور اگر مراد یہ ہے کہ اس میں آپ خود تشریف فرما ہیں تو پھر اس صورت میں
نہ اس سے عرش افضل، نہ حاملین عرش، نہ جنات عدن، نہ افلاک دائرہ، اس لیے کہ حجرہ میں ایک ایسا جسد ہے کہ اگر کونین سے اس کو وزن کر دیا جائے تو کونین پر ترجیح پائے گا۔ یہاں فضیلت اس جسد کو دی جا رہی ہے، حجرے کو نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لی جائے، لیکن لوگوں کی عادت ہے کہ اس طرح کی جوشیلی باتوں میں بے تعمل سر دھننے لگتے ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں ادب گاہے است زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزید جا۔ یہ اسی خیال پر مبنی ہے جو مشہور ہو گیا ہے کہ مرقد محمدی عرش سے افضل ہے اور چنا چنی ہے۔ یوں کہنا چاہیے تھا ادب گاہے است زیر آسماں از بس کی نازک تر، نفس گم کر دمی آئے جنید و با یزید جا۔ اللہم الہمنی رشدی وعظنی من شر نفسی واستغفر اللہ، انشاءاللہ ثواب ہی ثواب ہے۔ چلیے اس سے بھی ہم نے اس مسئلے میں گفتگو کی، بالکل اللہ نے اس کو خاموش کر دیا۔ ہم کو اپنی بات رکھنی ہی نہیں تھی تو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب مسجد قباء، باب مسجد قباء۔ قباء آپ کے ضمن کے ساتھ اس کے الف کا مد و قصر دونوں جائز، اسی طرح اس کی تذکیر تانیث اور صرف و عدم صرف۔ کوئی کہتا ہے ہیرا و قباء ذکرہما، ہیرا و قباء ذکر و انسہما معا ومد و اقصر وصرفا وامنع الصرفا۔ امام بخاری نے اس ترجمے سے مسجد قباء کی فضیلت بیان کی۔ اگر کوئی اس کی نظر مان لے محمد بن مسلمہ کے نزدیک لازم ہو جائے گی، باقی علماء اس نظر کو لازم نہیں مانتے ہیں۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسجد قباء کی فضیلت بیان کر کے مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی۔ چلیے اس لیے کہ مسجد نماز کے لیے ہوتی ہے۔ چلو وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية قال اخبرنا ايوب عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى الا في يومين، يوم يقدم بمكة فانه كان يقدم بمكة فانه كان يقدمها روحا فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم ياتي مسجد قباء فانه كان ياتيه صاف پڑھیے ورنہ آپ پڑھنا چھوڑ دیں، مجھے آپ سے بہت الجھن ہونے لگی، میں بالکل تھک چکا ہوں۔ آپ زور سے پڑھیں صاف پڑھیں تو ٹھیک ہونا چھوڑ دیں۔ چلیے ثم يصلي ركعتين خلف المقام، میں بالکل میں طے کر چکا ہوں، آپ کو چھوڑوا دوں گا، مجھے آپ کا پڑھنا اچھا نہیں لگتا، اتنی نزاکت کے ساتھ نہ پڑھیں، میں زور سے سننا چاہتا ہوں صاف صاف تاکہ مجھے بولنے میں کہنے میں آسانی۔ چلیے ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم ياتي مسجد قباء فانه كان ياتيه كل سبت فاذا دخل المسجد كره ان يخرج منه حتى يصلي فيه. وقال وكان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور راكبا وماشيا، قال وكان يقول له انما اصنع كما رايت اصحابي يصنعون ولا امنع احدا ان صلى فيه ساعه شاء. 6 مرتبہ تو اسی لیے تو سب برباد ہوتا ہے، اسی لیے میری طبیعت خود سے اکتا گئی۔ چل بس، اور چوری کرتے میں بار اگر غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، غلط پڑھو بتا دیں گے، 6 بار اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ چلیے بس ان صلى في اي ساعه شاء من ليل او نهار غير الله يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من اتى مسجد قباء كل سبت. مقصد یہ ہے کہ مسجد قباء اگر کوئی ہر سنیچر کو جانا چاہے تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے، لیکن یہ کوئی امر لازم نہیں ہے۔ محمد ابن مسلمہ مالکی ہر سبت کے جانے کو مکروہ سمجھتے تھے تاکہ لوگ اس کو عادت اور سنت نہ بنا لیں۔ قاضی اعظم کہتے ہیں شاید ان کو حدیث نہیں پہنچی، جب حدیث میں حضور کا ہر سبت کے جانا مسرہ ہے تو پھر کسی کے انکار کا کیا اعتبار؟
چلیے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا وكان عبد الله بن عمر يفعله. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اتيان مسجد قباء راكبا وماشيا. مسجد قباء جانے کے لیے کوئی خاص صورت متعین نہیں ہے، راکبا ماشیا ہر طرح جانا جائز. چلیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مسجد قباء راكبا وماشيا. زاد بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين. مسلمنا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب فضل ما بين القبر والمنبر. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسجد نبوی کی فضیلت بیان کر دی تو ہم خصوصیت سے بتانا چاہتے ہیں کہ اس مسجد کے بعد دیگر بقعات پر فضیلت حاصل ہے. وہ حصہ جو قبر و منبر کے بیچ میں ہے وہ بڑی خصوصیت کا اور بڑی فضیلت کا حامل ہے. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وبه قال حدثنا مسدد عن ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. اس میں اختلاف ہے کہ حدیث شریف حقیقت پر محمول ہے یا مجاز پر. ایک جماعت تو کہتی ہے کہ یہ حقیقت پر محمول ہے، پھر اس کے بعد اس کے مطلب میں دو قول ہے. ایک قول تو یہ ہے کہ یہ ٹکڑا جنت سے منقول ہے. سنہودی کہتے ہیں بڑا نفیس قول. علامہ ابن حزم ظاہری کہتے ہیں اگر یہ جنت کا ٹکڑا ہوتا حقیقتاً تو وہاں بھوک پیاس کیوں لگتی. ابن حجر مکی نے جواب دیا جنت سے دنیا میں آ جانے کی وجہ سے دنیا کے اثرات آ گئے، لیکن یہ جواب غلط ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کسوف ادا کرتے ہوئے جنت کو دیکھا اور ان کو جنت کو دیکھا اور ہاتھ بڑھایا اور بعد میں نہیں توڑا، فراغت کے بعد فرمایا لو اخذتہ لاکلتم منہ ما بقیت الدنیا، اگر میں وہ انقود لے لیتا تو دا بقائے عالم تم اس میں سے کھاتے رہتے. اس کا سبب سوائے اس کے اور کیا ہے؟ کوئی جنت کی چیز اس میں فنا نہیں. معلوم ہوا جنت سے اگر دنیا کی طرف کوئی جنت کی چیز آ جائے گی تو اس میں جنت کے آثار باقی نہیں. نمبر 2، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹکڑا جنت میں پہنچا دیا جائے گا، اس کو فنا نہیں کیا جائے گا. یہ قول امام مالک اور دراوردی سے نقل کیا گیا ہے. علامہ نور الدین سمہودی کہتے ہیں وہذا اقوال وجوہین. ایک دوسری جماعت کہتی ہے یہ مجاز پر محمول ہے. پھر اس کے بعد اکثر علماء خطابی ابن عبد البر ابن حزم وغیرہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر عبادت کرنا روضے جنت تک پہنچانے والا. اس پر اشکال کہ جہاں بھی عبادت کی جائے گی آدمی تو وہ عبادت جنت تک پہنچا دے گی. اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل صحیح ہے، لیکن ہر جگہ کی عبادت کا ایک درجہ نہیں ہے. بعض جگہ کی عبادات میں ایسی خاص طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا اثر دکھانے میں دوسری جگہ کی عبادات سے بہت زیادہ سریع ہوتی ہیں. نمبر 2، بعض کہتے ہیں اس کو ریاض الجنہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مجمع الملائکہ ہے. جیسے کہہ دیتے ہیں المسجد ریاض الجنہ اس لیے کہ وہاں فرشتے جمع ہوتے رہتے ہیں. اور بعض علماء نے اور بھی توضیحات کی ہیں. چلیے
وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. خبیب بن عبد الرحمن بولے گا عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي بے هريره. حیا کہیں کہ ہے کیا چیز؟ بے حیا روزانہ میں تجھ کو ٹوکتا رہوں گا اس پر، بس تم پڑھنا چھوڑ دو، تمہارے بس کا رہا نہیں، بہت ہم نے برداشت کیا اسے، پورے 3 مہینے مسلسل آپ کو ٹوکتے رہے اور آپ اپنی جگہ پر چلیے پورا کیا. عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. ومنبری علی حوضی کے مطلب میں بھی اختلاف ہے. بعض تو کہتے ہیں کہ یہ کلام حقیقی ہے، پھر اس کے بعد اس کے مطلب میں اختلاف ہے. بعضوں نے کہا ہے کہ یہی منبر جو مسجد نبوی میں تھا جس پر آپ تشریف فرما ہوتے تھے حوض کے اوپر نصب کر دیا جائے گا. اور بعض کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حوض پر ایک منبر نصب کیا جائے گا. نمبر 3. نمبر 2 بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام مؤول ہے. پھر اس کے بعد اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ جو شخص وہاں اللہ کی عبادت کرے گا وہ حوض کوثر سے بہت آسانی سے پانی پیے گا. نمبر 2 امام ابو القاسم سہیلی کہتے ہیں کہ کلام کا حاصل ہے کأن منبری علی حوضی. اصل میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض کا تذکرہ کر رہے تھے، اس میں آپ کو وہ مشاہدہ کرایا گیا تو آپ نے فرمایا کأن منبری علی حوضی، گویا کہ میرا یہ منبر میرے حوض پر ہے اور میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں اور اس کے متعلق تم کو بتا رہا ہوں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک روایت میں وارد ہے آپ منبر پر تشریف فرما کے اور فرمایا انی لانظر الی حوضی الان من مقامی ھذا. یہ حدیث انشاءاللہ تعالی ان قریب آئے گی. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب مسجد بيت المقدس. مقدس معظم کے وزن پر اور مقدس مجلس کے وزن پر دونوں طرح جائز ہے اور نسبت بھی دونوں طرح جائز ہے. المقدسی المقدسی. مسجد بیت مقدس کی کباب یعنی وہاں کی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت کا بیان اور وہاں کے سفر کے جواز کا بیان. چلیے. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يحدث ب40 عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعجبني وانقني قال لا اعجبني وانقني مجھ کو بہت اچھی معلوم ہوئی، بہت پسند آئی. چلیے. قال لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر سفر مرأت بدون زوج کا مسئلہ آ چکا. چلیے. ولا صوم في يومين الفطر والأضحى ولا صلاة. یہ ٹکڑا کتاب الصوم میں آ رہا ہے. چلیے. ولا صلاة بعد صلاتين بعد صبح حتى تطلع الشمس وبعد یہ ٹکڑا ابواب مواقیت میں آ چکا اور اس پر تقریر ہو چکی. چلیے. بعد صبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي. یہ ٹکڑا بھی آ چکا ہے. باب فضل الصلاة في مسجد مکہ والمدینہ. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم باب استعانة اليد في الصلاة اذا كان من امر الصلاة. بعض نسخوں میں عنوان ابواب العمل في الصلاة، عمل في الصلاة کے تراجم. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ابواب یہاں سے شروع ہو کر جنائز کے ابتدا پر ختم ہوتے ہیں. یعنی تا جنائز جتنی ابواب آ رہے ہیں سب ابواب عمل فی الصلاۃ سے تعلق رکھتے ہیں. بعض اعمال
کہ گنجائش ہے بعض کی امام بخاری نے سبھی کے لیے تراجم منعقد کیے ہیں. چلیے. وبه قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء ووضع ابو اسحاق قال صوته في الصلاه ورفعها ووضع علي رضي الله عنه. باب استعانت الید فی الصلاۃ اذا کان من الصلاۃ. امام بخاری کہتے ہیں اگر نماز میں ہاتھ کے استعمال کی ضرورت پیش آ جائے اور اس ضرورت کا تعلق نماز سے ہو تو ہاتھ کو ادھر ادھر لے جانے میں کوئی حرج نہیں. مثلا کپڑا ٹھیک کرنا ہو، کھجلی لگ رہی ہو، کھجانا ہو، یہ جائز ہے. چلو. وبه قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء ووضع ابو اسحاق قال يستعين الرجل في صلاته. آدمی اپنی نماز میں اپنے بدن سے جس چیز سے چاہے مدد لے سکتا ہے. یعنی اگر نماز کے اندر کسی عضو کے استعمال کی ضرورت پیش آئے اور اس کے استعمال سے نماز میں یکسوئی ہوتی ہو یا نماز کی صحت باقی رہتی ہو تو آدمی استعمال کر سکتا ہے. چلیے. ووضع ابو اسحاق قلم صوته في الصلاه ورفعها ووضع علي. ابو اسحاق نے نمازی نے ٹوپی اٹھائی اور پھر رکھ دی. بعض وقت سر میں بہت زیادہ گلجھن ہو جاتی ہے، ٹوپی اٹھانا پڑ جاتی ہے. چلیے. ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الايسر لا يحك جلدا او يصلح ثوبا. وبه قال حدثنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ اثر امام ابو طاہر سیرفی نے السفینۃ الجرائدیہ میں موصولا روایت کیا ہے اور اسی طرح ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے. الا یحک جلدا و یصلح ثوبا یہ اثر کا ٹکڑا ہے. اسماعیلی ابن رشید مغلطایا نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ترجمے کا تتمہ ہے، یہ وہم ہے. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما انه اخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه بات عند ميمونة ام المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته قال فاستجعت على عرض الوسادة فاستجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ 10 الآيات الخواتم سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت الى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على راسه واخذ باذن اليمنى يقتلها بيده فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر ثم استجاع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ما ينهى من الكلام في الصلاه. باب ما ينهى من الكلام في الصلاه. یہ باب اس کلام کے بیان میں ہے جو ممنوع. کلام کی صلاۃ کے مسئلے کی وضاحت باب تشبیک الاصابع فی المسجد وغیرہ میں ذوالیدین کی میں آ چکی. ذوالیدین کی جہاں ذوالیدین کی مفصل حدیث آئی، یہاں تھوڑا سا اعادہ کیا جاتا ہے. اس بات پر اتفاق ہے کہ کلام کثیر اگر اصلاح صلاۃ سے تعلق نہ رکھتا ہو اور عمدن ہو تو نماز باطل کر دے گا. اس کے بعد پھر امام مالک اور ان کے اصحاب فرماتے ہیں کلام قلیل اصلاح صلاۃ کی غرض سے جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کلام یسیر سہون ہو تو معفون ہو،
امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کسی نوع کا کلام جائز نہیں، اور اگر پایا گیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ امام احمد بن حنبل کے اقوال مختلف ہیں، اور امام شافعی کے مطابق ہے۔ دوسرا قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ہے۔ یہ کتاب آپ کی ہے یا مدرسے کی؟ تب بھی کتاب کیوں خراب کرتے ہو؟ کاغذ پہ لکھو۔ ان کا دوسرا قول امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق ہے۔ متاخرین حنابلہ نے اسی کو اختیار کیا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا رائے ہے؟ اس میں 3 احتمالات۔ پہلا احتمال تو یہ ہے کہ وہ امام مالک کے ہم خیال ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس باب میں اس کلام کو ذکر کیا گیا ہے جو نماز میں ممنوع ہے، اور 2 روایتیں پیش کی ہیں، ایک ابن مسعود کی جس میں وارد ہے کنا نسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی الصلاۃ فیرد علینا فلما رجعنا من عند النجاشی سلمنا علیہ فلم يرد علینا وقال فی الصلاۃ شغولا۔ اور ظاہر ہے کہ نماز میں سلام کا جواب دینا اصلاح صلاۃ سے تعلق نہیں رکھتا۔ دوسری روایت پیش کی زید بن ارقم کی، ان کننا لنتکلم فی الصلاۃ علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکلم احدنا صاحبہ بحاجتہ حتی نظرت حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی قوموا للہ قانتین۔ اور اپنی ضرورتوں کے لیے کلام کرنا یہ نماز کی اصلاح سے تعلق نہیں رکھتا۔ تو حاصل یہ نکلا وہ نوع کلام جس کا تعلق نماز سے نہیں ہے وہ ممنوع ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ امام بخاری امام شافعی کے ہم خیال اور ما ینہی من الکلام سے کلام عامد مراد لیا، اس لیے کہ نماز میں سلام کا جواب دینا، حاجات کے متعلق کلام کرنا عمدن ہی ہوتا ہے، اور وہ بنص الحدیث ممنوع۔ تو معلوم ہوا کلام عامد ممنوع ہے، اس کا مفہوم یہ نکلا اگر سہون کلام ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ اگر امام بخاری کا مقصد یہی ہوتا تو امام بخاری یہاں ذوالدین کے حدیث ذکر فرماتے جس میں کلام صاحی صراحتاً وارد ہے۔ یہ کیا مسلسل دیکھتے ہو؟ تیسرا احتمال یہ ہے کہ امام بخاری مطلقاً ہر نوع کلام کو ناجائز کہتے ہوں، اس لیے کہ انہوں نے ابن مسعود اور زید بن ارقم کی روایتیں پیش کی ہیں جس سے مانعین کلام استدلال کرتے ہیں۔ اس پر یہ اشکال ہے اگر بخاری کا یہی مقصد ہوتا تو پھر وہ باب النہی من الکلام فی الصلاۃ ترجمہ منعقد کرتے، باب ما ینہی من الکلام فی الصلاۃ نہ کہتے۔ ان کی عادت یہ ہے کہ جہاں کہیں مسئلے میں تفصیل ہوتی ہے تو باب ما یفعل قضا ترجمہ لاتے ہیں، جیسے فرمان باب ما یکرہ من النوم، نوم مکروہ کا بیان، ایسے ہی یہاں فرمایا ما ینہی من الکلام فی الصلاۃ۔
کلام فی الصلاۃ کی منہی صورت، منہی نوع، منہی قسم کا بیان۔ واللہ تعالی عالم واحکم۔ جو لوگ کلام عامد اصلاح الصلاۃ کی اجازت دیتے ہیں، تقریر مذکور سے ان کا مسئلہ واضح ہو گیا، اور جو کلام صحیح کی اجازت دیتے ہیں اگر قلیل ہو، وہ ذوالیدین کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو پہلے آ چکی اور آئندہ آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ظہر عصر میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیا تو ذوالیدین نے کہا قصرت الصلاۃ والنسیت یا رسول اللہ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکما یقول ذوالیدین، آپ کو نسیان ہو گیا تھا، اس سوال کرنے میں بھی آپ کی حیثیت ناسی کی تھی، اور اس کے بعد آپ نے اپنی نماز پوری کر لی۔ معلوم ہوا کلام ناسی اگر قلیل ہو تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اور جو حضرات ہر نوع کلام کو ممنوع قرار دیتے ہیں وہ ابن مسعود اور زید بن ارقم کی روایتوں سے استدلال کرتے ہیں۔ اسی طرح معاویہ بن حکم سلمی کی روایت ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس رواہ مسلم کو بھی پیش کرتے ہیں، اور اسی روایت ابو داؤد میں وارد لا يحل فيها شيء من كلام الناس، نماز میں کسی نوع کا کلام الناس حلال نہیں ہے۔ اور ذوالیدین کی حدیث کئی حضرات جواب دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ابتدا کی حدیث ہے، جب کلام کی صلاۃ کی اجازت تھی، اور جب کلام کی صلاۃ منع ہو گیا تو یہ حدیث منسوخ ہو گئی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان حدیث ذوالیدین قبل بدر، زہری کہتے ہیں کان ذالک قبل بدر ثم احکمت الامور، لیکن اور اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اس روایت میں ذوالیدین کی جگہ ذوالشمالین کا لفظ آیا ہے، اور ذوالشمالین بالاتفاق جنگ بدر میں شہید ہو گئے، لیکن جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ ذوالیدین بعد تک زندہ رہے ہیں۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں، اس لیے یہ تو اتفاق ہے کہ ذوالشمالین کا انتقال جنگ بدر میں ہوا، اور جس کو یہاں ذوالدین کہا گیا انہی کو ذوالشمالین بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ روایت میں ذوالدین کی جگہ ذوالشمالین کا لفظ آیا ہے۔ اخرجہ احمد والدارمی والنسائی والطحاوی وغیرہ۔
من طریق ابی سلم عن الزہری من طریق الزہری عن ابی سلمۃ وغیرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ زہری ذوالدین کی جگہ الشمالین کہنے میں منفرد ہیں، یعنی یہ زہری کا وہم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ منفرد نہیں ہے، عمران بن ابی انس بھی اسی طرح کہتے ہیں۔ وحدیثہ اخرجہ النسائی والطحاوی، نیز اسی طرح سے ایوب سختیانی عن ابن سیرین عن ابی ہریرہ کہتے ہیں، اخرجہ احمد رحمہ اللہ تعالی۔ اور بھی روایتوں میں دوسرے صحابہ سے ذوالدین کی جگہ شمالین کا لفظ آیا۔ ابن سعد کہتے ہیں ذوالدین ویقال له ذو الشمالین اسمہ عمیر بن عبد عمرو۔ اور ابو عبداللہ محمد بن اہل عدنی نے اپنی مسند میں لکھا ہے، قال ابو محمد الخزاعی ذوالدین احد اجدادنا وهو ذو الشمالین، لیکن دوسرے حضرات فرماتے ہیں دونوں الگ الگ ہیں، اور اس کے کئی دلائل۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ دونوں کے ناموں میں اختلاف ہے۔ ابو عوانہ کہتے ہیں ذو الشمالین کا نام عمیر بن عبد عمرو ہے، اور ذوالدین کا نام بعض روایات میں شرباق آیا ہے مسلم شریف میں۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہو سکتا ہے ایک ہی آدمی کے کئی نام، ان کو خرباق بھی کہا جاتا ہو، عمیر بن عبد عمرو بھی کہا جاتا ہو، لیکن یہ بات ذرا جی کو نہیں لگتی۔ اگر ایسا ہوتا تو اہل تاریخ ذو الشمالین کے تذکرے میں صرف عمیر نام نہ ذکر کرتے، بلکہ کوئی تو خرباق نام ذکر کر دیتا۔ نمبر 2، دوسری دلیل یہ ہے کہ دونوں کے قبائل مختلف ہیں۔ ذوالدین کا تعلق قبیلہ بنو سلیم سے ہے، اور ذو الشمالین کا تعلق قبیلہ خزاعہ سے ہے، اور یہ دونوں قبائل الگ الگ ہیں۔ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ بنو سلیم دو قبیلے ہیں، ایک بڑا قبیلہ ہے جس کا تعلق سلیم ابن منصور سے ہے، وہ تو مستقل قبیلہ ہے، اور دوسرا چھوٹا قبیلہ ہے سلیم ابن مالک، کما قال الاکثر، یا سلیم ابن ملکان سے اس کا تعلق ہے، اور یہ شاخ ہے بنو خزاعہ کی۔ تو یہ شخص خزاعی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سلمی بھی ہے، اس کا تعلق سلیم بن مالک سے ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے ممکن ہے ایک نسبت خاندان کے اعتبار سے، دوسری نسبت حلف اور معاہدے کے اعتبار سے، تیسری دلیل یہ ہے کہ دونوں کی وفات میں فرق ہے۔ ذو الشمالین بالاتفاق بدر میں شہید ہو گئے، اور ذوالدین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک زندہ رہے، اور اس کی دو دلیلیں۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ بعض روایات میں ذوالدین کے بعد میں رہنے کا تذکرہ ہے۔ عبداللہ ابن احمد نے زوائد مسند میں اور بیہقی نے بطریق معدی ابن سلیمان شعیث ابن مطیر نبی مطیر روایت کیا ہے۔
مطیر نے کہا کیف اخبرتک قال یا ابتا اخبرتنی انک لقیک ذو الیدین بذی خشب فاخبرک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا جواب یہ کہ یہ سند تو نہایت ضعیف ہے. مادی بن سلیمان کے بارے میں ابو زرع کہتے ہیں واحد حدیث اور شعیث اور مطیر دونوں غیر معروف الحال ہیں. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالیدین کے قصے کا مشاہدہ کیا اور ابو ہریرہ آئے ہیں سن 7 ہجری میں جنگ بدر کے اختتام پر. اور ابو ہریرہ کے ان کے قصے میں شریک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب وہ قصہ نقل کرتے ہیں تو صلی بنا کہتے ہیں. اس کا جواب یہ کہ ابو ہریرہ اس طرح کے مواقع میں مجاز استعمال کرتے تھے اور مراد صلی بالمسلمین لیتے تھے. جیسے فتح خیبر کا تذکرہ آیا تو کہتے ہیں فتحنا خیبر، حالانکہ یہ تو فتح خیبر کے بعد آئے ہیں. لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ ابو ہریرہ ہی کے قصے میں آیا ہے بینما انا اصلی. صاحب بحر وغیرہ نے تو آ کر نسی پر ڈال دی کہ یہ بالکل نس سے صریح ہے، اس کا کوئی جواب نہیں. بعض علماء حنفیہ متاخرین نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ روایت امام مسلم نے 4 طریقوں سے نقل کی ہے. 2 میں صلی بنا ہے، 1 میں صلی لنا ہے اور 1 میں بینما انا اصلی ہے. اور اس لفظ کو نقل کرنے میں شیبان ابن عبد الرحمن یحییٰ ابن ابی کثیر سے منفرد. یہی روایت علی ابن مبارک ان سے نقل کرتے ہیں تو لفظ نقل نہیں کرتے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جواب فی تسلی کے باب سے تعلق رکھتا ہے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من فيرد علينا فلما رجعنا من سمجھ نہیں آتا آپ کیا پڑھتے ہیں. فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا. وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن إسماعيل عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال لي زيد بن أرقم إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نظرت حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مردوں کے لیے نماز میں تسبیح و حمد جائز ہے. ما يجوز کہہ کر مصنف نے اشارہ کیا کہ بعض انواع تسبیح و حمد جائز ہیں، بعض انواع جائز ہیں. روایت الباب پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا کہ اگر مصلحت صلاۃ کی وجہ سے ہو یا کسی نعمت کے حدوث پر ہو، اگر تسبیح مصلحت صلاۃ کی وجہ سے ہو یا کسی نعمت کے حدوث و ظہور کی وجہ سے ہو تو جائے. اس سے یہ نکلا کہ بلا ضرورت نہیں اپنے طور پر حمد و تسبیح کی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ للرجال کی قید اس لیے لگائی ہے کہ ان کے نزدیک اگر مردوں کو کسی بات پر تنبیہ کرنا ہو تو تسبیح پڑھیں گے اور عورتوں کو تنبیہ کرنا ہو تو تصفیق کریں گی، تالی بجائیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بخاری نے فرمایا ما یجوز من التسبیح والحمد،
روایت الباب میں صرف تسبیح کا ذکر ہے، حمد کا ذکر نہیں۔ ابن رشید کہتے ہیں دونوں ذکر ہونے میں برابر ہیں، لہذا ایک جب ثابت تو دوسرا بھی ثابت، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہی حدیث صفحہ 94 پر آ چکی اور ان قریب 162 پر آئے گی، اس میں حمد کا بھی ذکر ہے۔ مصنف نے حسب عادت اس کی طرف اشارہ کیا۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يسلو بين عمرو بن عوف وحانت الصلاه فجاء بلال ابا بكر فقال حدث النبي صلى الله عليه وسلم فتؤم الناس قال نعم ان شئتم فاقام بلال الصلاه فتقدم ابو بكر فصلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يسوقها شقا حتى قام في الصف الاول واخذ الناس بالتصفيق فقال سهل هل تدرون ما التصفيق هو التصفيق وكان ابو بكر رضي الله تعالى عنه لا يلتفت في الصلاه فلما اكثروا التفت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فاشار اليه مكانك فرفع ابو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من سمى قوما او سلم في الصلاه على غير مواجهه وهو لا يعلم۔ اگر کوئی نماز میں کسی کا نام لے دے یا نماز میں بغیر خطاب کے سلام کر دے اور اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ نہ نماز میں کسی کا نام لینا چاہیے نہ کسی کو سلام کرنا چاہیے، تو ایسی صورت میں اس تسمیہ اور تسلیم سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اعادہ صلاۃ کا حکم نہیں دیا۔ اس کا مفہوم یہ نکلا کہ اگر مسئلہ جانتے ہوئے کسی کا نام لیا یا کسی کو سلام خطاب کے ساتھ کیا تو نماز باطل ہو جائے۔ وبه قال حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا ابو عبد الصمد العمري وعبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض فسمع۔ یہ العمی نسبت ہے ایک شہر کی طرف جو حلب اور انطاکیہ کے بیچ میں ہے۔ ونسمي ويسلم بعضنا على بعض فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا والتحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فانكم اذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والارض وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب التصفيق للنساء باب التصفيق للنساء، تصفیق عورتوں کے لیے ہے، یعنی اگر عورتوں کو کسی بات پر تنبیہ کرنا ہو تو تالی بجا کر تنبیہ کریں، یہی علم ثلاثہ کا مسلک ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں مرد و عورت دونوں تسبیح سے تنبیہ کریں گے، اور امام بخاری نے جمہور کی دلیل میں حدیث نبی تصفیق للنساء و تصفیق للرجال پیش کی ہے۔ یہ تقسیم صاف اس بات کی دلیل ہے کہ مرد و عورت کے لیے الگ الگ ضابطہ۔ اس کے بعد یہ سمجھو کہ تصفیق کی شکل کیا ہے۔ امام خطابی اور امیر کاتب اقانی صاحب غایت البیان اور صاحب بحر وغیرہ کہتے ہیں تصفیق کی شکل یہ ہے کہ اصابع یمنہ کے ظہور سے کف یسریٰ کے بطن پر ہاتھ مارا جائے، بطن کف کو بطن کف سے مارنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ یہ تو اصحاب لہو کا طریقہ ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني سفيان قال حدثنا الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التصفيق للنساء والتصفيح للرجال۔ وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التصفيح للرجال والتصفيح للنساء وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من رجع القهقرى في صلاته او تقدم بامر ينزل به۔ اگر کسی ضرورت کی وجہ سے آدمی ان کے قدم چلے یا آگے بڑھ جائے تو جائز ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں شرط یہ ہے کہ توالی خطوات یعنی الگ تسلسل آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا نہ پایا جائے۔ امام بخاری نے اس
شرط کا اعتبار نہیں کیا. جو حدیث پیش کی ہے اس میں آگے پیچھے ہٹنے میں کا تذکرہ ضرور، لیکن عدم توالی خطوات کا کوئی تذکرہ نہیں. اگر یہ صورت ہوتی تو صحابہ جہاں سب کچھ نقل کرتے تھے یہ بات بھی نقل فرماتے. چلیے. وبه قال رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس قال الزهري اخبرني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين وابو بكر يصلي بهم ففاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءهم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچانک پردہ اٹھا کر سامنے ظاہر ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا گزری ہوئی. چلیے. قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك فنكس أبو بكر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلیے. فنكس أبو بكر على عقبيه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. صحابہ یہ سمجھے کہ حضرت باہر تشریف لانا چاہتے ہیں. چلیے. وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم. حضور کو دیکھ کر صحابہ پر ایسی مسرت کی لہر دوڑی کہ قریب تھا کہ نماز میں بے قابو ہو جائیں اور نماز خراب ہو جائے. چلیے. حين رأوه فأشار بيده أن أتموا ثم دخل الحجرة وأرخى الستر وتوفي ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. وفي الإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. اگر ماں اپنے بچے کو آواز دے اور وہ نماز پڑھ رہا ہو تو بچے کو جواب دینا چاہیے. اسی لیے جریج کی ماں نے جب ان کو آواز دی اور وہ نہیں بولے تو ماں نے بددعا کر دی اور وہ مبتلا ہو گئے. اگر جواب دینا ناجائز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کرتے اور بتاتے کہ ماں نے بے محل بددعا کی، نماز میں کسی کو بولنے کی گنجائش نہیں. اگر ماں آواز دے اور لڑکا نماز پڑھ رہا تو اجابت واجب ہے کہ نہیں، اور اگر اجابت واجب ہے تو نماز فاسد ہوگی کہ نہیں. دونوں مسئلوں میں اختلاف ہے. قضا قالہ الحافظ ابن حجر، حافظ کہتے ہیں اسی لیے بخاری نے جواب نہیں ذکر کیا. ہمارے نزدیک صحیح تقریر وہ ہے جو ہم نے ابھی کر دی ہے. بخاری کہتے ہیں جواب دینا پڑے گا. ان کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ حدیث میں اسی کا تذکرہ ہے. نیک بعض سلف کہتے ہیں اگر ماں بلائے تو جواب دو، باپ بلائے تو جواب نہ دو. بلکہ بعض مرسل روایات میں اسی طرح سے وارد ہوا ہے. بظاہر امام بخاری بھی ماں کی تخصیص کر کے اسی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ماں کے بلانے پر جواب دینا ضروری ہوگا. فقہائے کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ اگر ماں باپ آواز دیں تو کیا کرنا چاہیے. بعض شافعیہ کہتے ہیں جواب دینا مطلقاً واجب، بعض کہتے ہیں مطلقاً واجب نہیں، اور بعض کہتے ہیں اور یہی ایسا ہے کہ اگر نماز نفل ہو اور والد کے اذیت کا اندیشہ ہو جواب نہ دینے پر تو جواب دینا واجب ہے ورنہ واجب ہے. اور اگر فرض ہو اور وقت تنگ ہو تو جواب دینا واجب نہیں. اور اگر وقت میں گنجائش ہو تو پھر دو قول ہیں، بعض کہتے ہیں واجب ہے اور بعض کہتے ہیں کہ واجب نہیں. مالکیہ کہتے ہیں فرض میں تو مطلقاً واجب نہیں اور نفل میں اس وقت واجب ہے جب ماں باپ نابینا یا بہرے ہوں. اور حنفیہ کہتے ہیں کہ فرض میں تو اجابت واجب ہے نہیں، اگر استغاثہ کی کیفیت ہے تو واجب، اور نفل میں اجابت واجب نہیں. ہاں اگر ان کو یہ معلوم نہیں کہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے اور آواز دے دیں تو پھر اجابت واجب.
اور اگر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیں تو بعض تو اتفاق ہے کہ آپ کی بات پر لبیک کہنا واجب. آگے اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ نماز باقی رہے گی یا ٹوٹ جائے گی. مالکیہ شافعیہ کا صحیح مذہب یہ ہے کہ نماز نہیں ٹوٹے گی. حنابلہ کی بھی یہی رائے ہے اور بعض حنفیہ کے کلام سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، لیکن امام طحاوی وغیرہ اکثر احناف کہتے ہیں نماز ٹوٹ جائے گی. یہی بات شافعیہ کی رائے.